الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے والد احترام معزز دوستوں بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف اشارہ ہے. اشداء علی الکفار، تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کی فضیلت اور صحابہ کے مقام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہے. رحماء بینہم، اور آپس میں بالکل نرم، ان کی طرف نرم ہے. اور ان صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو 10 مبشرہ میں سے دوسرے نمبر پر ہے. اور اس طرح اس کی نسب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8ویں پشت پر جا کر ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبه، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زبان اور دل پر جو حق کو جاری فرمایا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی وحی اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنایا کرتے تھے. اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا کرتے تھے. اور جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا گیا ہے تو قرآن مجید اس کی موافقت میں، اس کی تائید میں نازل ہوئی ہے. بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی الفاظ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دہرائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل فرمائے. اور یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. تو اس کی طرف جو ہے میں اشارہ کروں گا. اس کو موافقات عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے گزری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگے کہ
کہ یہود تمہاری کتاب میں تورات میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہے، تمہاری کتاب میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تم پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے عمر، آپ کو پتہ ہے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے، اور اس کا نام جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، بلکہ ہمارا دوست فرشتوں میں میکائیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا دوست کیسے ہو سکتا ہے، اور جو میکائیل کا دوست ہے تو وہ جبریل کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بڑے غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، بڑے غصے میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے لوگوں سے گفتگو اور مناظرہ کرتا ہوں۔ خیر، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر اترے تھے اور یہ آیات نازل ہوئی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قُلْ آپ فرما دیجئے، من کان عدوا للہ، من کان عدوا لجبریل، تو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے جو ہے زمین پر وحی لے کر آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام بھی اللہ کا فرشتہ ہے، وہ بھی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صحابہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اگر کسی قوم کو تباہ برباد کیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور میکائیل علیہ السلام جو بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں ہستیاں طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگا رہے تھے۔ جب مقام ابراہیم کے پاس آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم اس کو جو ہے نماز کی جگہ نہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نماز کی جگہ بنائیں، اس کو ہم مصلی بنائیں، لیکن دین جو ہے خواہش سے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے ہیں، جب وحی آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو ہے پڑھ کر جو ہے سناتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ تو اسی وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ میرے نبی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، طواف کرنے کے بعد بیت اللہ سے 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ بیوی کے پاس اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے، اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ بچے بھینگے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اور صحیح طریقہ پھر بتا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یہ آیات نازل ہو جاتی ہے کہ نساؤکم، تمہاری بیویاں جو ہے تمہاری کھیتی ہے، فأتوا حرثکم، آؤ اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم، جس کیفیت سے تم چاہتے ہو۔
یعنی کھیتی میں آ جاؤ، جس کیفیت سے تم چاہتے ہو تمہارے لیے حلال ہے، لیکن کھیتی میں یعنی غلط جگہ میں نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے جب روزے فرض ہوئے تو روزے رکھنے جو ہے بڑے مشکل تھے، احکام روزے کے بڑے مشکل احکام تھے۔ یعنی افطار کے بعد اگر کوئی آدمی سو جاتا تو پھر سونے کے بعد جو ہے ان کا روزہ شروع ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میرے پاس آ جاؤ۔ بیوی کہنے لگی کہ میرا روزہ ہے، میں جو ہے کھانا تیار کرنے کے بعد سو گئی تھی۔ پھر بھی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اس طرح مجھ سے جو ہے اس طرح غلطی ہو گئی ہے، اب یہ روزے کی قضا ہے یا کفارہ ہے؟ آیات نازل ہوتی ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم۔ عمر سے جو غلطی ہوئی ہے ہم نے وہ غلطی معاف بھی کر دیا ہے، اور ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے قانون ہی بدل ڈالا کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ۔ ابھی جو ہے تمہیں اجازت ہے کہ افطار کے بعد مغرب کے بعد صبح صادق تک تمہیں اجازت ہے، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، نیند بھی کر سکتے ہو، اور اپنی بیویوں کے پاس جا بھی سکتے ہو، یعنی صبح صادق تک جو ہے تمہیں اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قانون ہی بدل ڈالا۔ اسی طرح جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواہش تھی کہ شراب حرام ہو جائے، اس لیے شراب ایسی چیز ہے کہ انسان میں جو قیمتی چیز ہے وہ ضائع کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے۔ شراب جب آدمی پیتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا کہتا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ شراب حرام ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ شراب حرام ہو جائے۔ تو یہ آیات نازل ہوتی ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، کہ اللہ کے نبی یہ لوگ آپ سے جو ہے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر، یہ دونوں جو ہے بڑا گناہ کا کام ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں جو ہے تھوڑا سا نفع ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو منافع ہے کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ کچھ صحابہ جو ہے رک گئے اور شراب کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن قطعی حکم نہیں آیا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ شراب حرام ہو جائے، قطعی طور پر حرام ہو جائے۔ پھر آیات نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ ایمان والو جب تم جو ہے شراب کی حالت، نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور صحابہ تو ایسے لوگ تھے وہ تو 5 وقت جو ہے نماز باجماعت پڑھتے تھے، تو اگر دن میں جو ہے آدمی شراب پی لے اور نشہ نہ اترے تو نماز تو گئی، نماز تو قضا ہو گئی۔ اور صحابہ کو تو کبھی نماز جو ہے قضا نہیں کرتے تھے، تو اسی طرح سے اکثر صحابہ جو ہے شراب سے رک گئے، لیکن قطعی حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش سے پھر یہ آیات نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے میرے نبی کے صحابہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے نبی کے صحابہ، انما الخمر،
یقیناً شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت والازلام اور تیروں سے فال نکالنا رجس من عمل الشیطان یہ شیطانی عمل ہے فاجتنبوہ چھوڑ دو ان کو یعنی قطعی طور پر جو ہے شراب جوا حرام ہو گیا کہ اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو چھوڑ دو فاجتنبوہ لعلکم تفلحون اور شراب کی حرمت کا حکم جب آیا تو مدینے میں جو ہے شراب مدینے کی گلیوں میں نالیوں میں شراب ایسا بہا جیسے جو ہے پانی چلتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل رکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دلداری کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ جو جس برتن میں تم شراب پیتے تھے اس برتن کو استعمال کرنا بھی منع ہے اور وہ 4 قسم کے برتن تھے حنتم تباع نقیر المظفر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتنوں کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ اس برتنوں میں پانی پینا اس کو استعمال کرنا بھی منع ہے تاکہ تمہارے دل سے وہ خیال نکلے کہ اس برتنوں میں تم کبھی شراب بھی پیا کرتے تھے اور جب یہ خیال نکل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے برتنوں کو جائز قرار دیا کہ ابھی اس کو جو ہے تم استعمال کر سکتے ہو تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں یہ آیات نازل ہوئی اور شراب کی حرمت جو آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی مشکل وقت میں تمہاری مدد فرمائی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ یقیناً جو ہے نصرکم اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بدر کے موقع پر جس وقت تم بالکل بے سر و سامان تھے تمہارے پاس سواریاں بھی نہیں تھی تمہارے پاس تلواریں بھی نہیں تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے تو پھر جو ہے کیا کرو فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو گناہوں کو چھوڑ دو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید میں یہ آیات نازل فرمائی اس طرح ایک منافق اور ایک یہودی کسی بات میں جو ہے ان کا اختلاف ہو گیا کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھوڑا قریب بیٹھ جائے تاکہ دوسرے ساتھیوں کو بھی بھیج جائے ایک منافق اور یہودی کا جو ہے کسی بات پہ جو ہے اختلاف ہو گیا منافق نے کہا کہ تمہارا جو بڑا ہے کعب بن اشرف اس کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور یہودی نے کہا نہیں تمہارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں تو یہودی نے جو ہے بڑے مشکل سے اس منافق کو راضی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کیا کیونکہ وہ حق پر تھا منافق نے کہا وہ وہاں سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے نکل کر منافق نے کہا کہ فیصلہ تو ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن عمر کے پاس جاتے ہیں جو فیصلہ وہ کرے وہی فیصلہ دے ہم دونوں کو منظور ہوگا یہودی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دونوں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں یہودی کہتا ہے کہ سنو عمر پہلے تو یہ بات سنو کہ پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس منافق سے اس آدمی سے جو ہے اس سے کہا کہ باقی جو ہے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور فیصلہ ہوا ہے ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے اقرار میں جو ہے سر ہلایا کہ باقی ہم گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تھوڑا صبر کرو میں آپ کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں اور اپنی تلوار تلوار کا نام جو ہے عنقا تھی تو عنقا تلوار کو اور لمبی بھی تھی اور تیز بھی تھی باہر نکل کے اس منافق کا سر قلم کر دیتا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے درمیان یہی فیصلہ کرے گی پھر جو ہے منافق کے جو رشتہ دار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی تسلی کے ساتھ جب جاتے ہیں تو وہی اترتی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تو اس وقت تک جو ہے کامل تم اس وقت تک جو ہے مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک جو ہے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو خوشی سے قبول نہ کرو. اور یہ جو ہے یہ ایسا مرا ہے جسے کتا مرا ہے حق و تب ہے اس کا معاف ہے. اسی طرح ما كان للنبي ان يكون له بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر میں جو ہے 70 قیدی آتے ہیں اور اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میرا رشتہ دار ہے وہ مجھے حوالہ کیا جائے اور جن کے بھی رشتہ دار ہے ان کے حوالہ کر کے ان کے سب قلم کر دیا جائے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ مسئلوں میں پڑ جائے, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے تاثرات کو دیکھتے تھے کہ میرے حضور کا جو ہے کیا تاثر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا کہ ابوبکر بتا دو قیدی کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قتل و قتال کو چھوڑ دو, ان سے جو ہے فدیہ لیا جائے اور ان میں جو لکھے پڑھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو ہمیں جو ہے سکھائے. اور اسی پر جو ہے فیصلہ ہو گیا اور ان سے جو ہے فدیہ لیا گیا. پھر آیات نازل ہوتی ہے ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. وہ سب آیات ہے کہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے, کسی نبی کے لیے شایع نشان نہیں ہے ان يكون له اسرى جو ان کے پاس قیدی آ جائے حتى يدخل في الارض یہاں تک کہ اس کا خون جو ہے زمین میں بہا دیا جائے. اسخر يسخر اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے گلاس میں پانی لے کر جو ہے پھینک دے کہ اسی طرح جو ہے اس کے خون کو جو ہے بہا دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ فدیہ لیا جائے. تو یہ آیات میں نازل ہوئی. عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ مشورہ ہوا تھا. ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم بما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے تو عذاب کیسے آتا؟ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعین میں یہ اتنی آیات نازل ہوئی. اور اس طرح یہ ایک مرتبہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا چنی ہوئی مٹی سے. ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ خَلَقَةً ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے پیدا فرمایا. تو ثم انشأناه خلقا آخر تک جب پہنچتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے اور جس وقت وہی نازل ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دہرا بھی رہے تھے. اور جب یہاں تک پہنچتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے بے اختیار ہی جملہ نکلتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. فتبارک اللہ بابرکت ہے اللہ کی ذات جو ہے بابرکت ہے احسن الخالقین. اور کیا یہ خوبصورت پیدائش پیدا کرنے والی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اچھا پیدا کرنے والی ذات ہے ہی نہیں. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹیک لگا کے ہنس رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہی آ رہی ہے اور آپ جو ہنس رہے ہیں, بتا دیجئے کہ اگلا جملہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تیرا یہ جملہ جو ہے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی بنا کر بھیج دیا فتبارک اللہ رب العالمین. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ ذات الرقاء نام تھا, ایک غزوہ ذات الرقاء پر گئے تھے. واپسی میں پڑاؤ ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
کہ کسی بیوی کو جو ہے ساتھ لے کر جاتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ گئی تھی، لیکن صبح سویرے جو ہے وہ تقاضے کے لیے گئی تھی اور صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اور اس طرح جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت جو دبلی پتلی شخصیت کی مالک تھی، صحابہ نے جو ہے کھجاوے کو اٹھایا اور وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود ہے بھی یا نہیں، اور کھجاوے کو جو ہے اونٹ پر رکھ کے نکل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلہ جو ہے نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو ہے ایک صحابی کو چھوڑتے ہیں، اس وقت جو ہے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پیچھے سے آگے، اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے میں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تھا، میں تو پہچان گیا کہ یہ تو ام المؤمنین ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون جملہ جو ہے زبان سے نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی سیرت پر قربان ہو جاؤں کہ انہوں نے جو ہے اونٹ کو بٹھایا اور یہی جملہ جو ہے زبان مبارک سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اونٹ کو دوڑایا۔ ابھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پڑاؤ پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ قافلے کے ساتھ جو ہے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے کھجاوے میں جاتی ہے، لیکن منافقین دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو رہ گئی تھی اور تہمت لگ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، اور یہ وہ بیوی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ اس وقت جو ہے اس کو امیر لشکر بنایا تھا، اور اس لشکر میں جو ہے سارے بڑے کبار صحابہ بھی موجود تھے، تو ان کو یہ خیال آیا کہ مجھے امیر بنایا، شاید میں جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو اس کے بعد جو ہے کون محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، پھر اس کے بعد کون محبوب ہے؟ عمر، پھر اس کے بعد کون محبوب ہے؟ عثمان۔ تو چھپ ہو گیا کہ ایسے لوگ کہ ہمارا نمبر پتہ نہیں کب آئے گا، تو خاموش ہو گیا کہ خاموشی میں جو ہے بہتری ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگتی ہے، اور پھر جو ہے اپنی گھر میں جا کے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہی آتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ صحابہ کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ صحابہ کیا کرے۔ کسی نے کہا جو ہے آپ کے لیے بیویاں، آپ کے لیے عورتیں بہت ہیں، آپ کسی نے کہا کہ طلاق دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابن خطاب تم بھی مشورہ دو۔ حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مشورے کو تو چھوڑ دو، پہلے یہ بتا دو کہ یہ نکاح آپ نے خود کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام آئے اور ریشمی رومال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر تھی۔ تصویر حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ کی تصویر آسمان سے بھیجا تھا، اور یہ فرمایا تھا، جبریل نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی جو ہے دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، کہہ رہے جزاک اللہ ابن خطاب، اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں وہی آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ میری صفائی آئے گی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری صفائی میں جو ہے قرآن مجید نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 2 رکوع 18 آیات نازل فرمائی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان ہے، ہماری ماں ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار، جب مر جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابی بن سلول کا بیٹا یہ پکا سچا مسلمان اور صحابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے، اس پر جنازہ بھی پڑھیے اور اس کے لیے کفن کے لیے بھی کچھ دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ وہ بدبخت آدمی ہے
جس نے یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس نے احد کے جنگ کے موقع پر 300 آدمیوں کو الگ کر کے بات کیا تھا. یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس نے جو مسجد ضرار ہمارے قتل کا منصوبہ بنایا تھا, مسجد ضرار بنوا کے ہمارے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس نے جو ہے صحابہ کو ذلیل کہا تھا. لا یخرجن الاعز منها الاذل. وہ منافق کہتا ہے کہ ہم عزت مند لوگ جب مدینے میں جائیں گے تو ان ذلیل, نعوذ باللہ, صحابہ کو ذلیل کہتے ہیں, ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکالیں گے. یہ وہ بدبخت آدمی تھے کہ جنگ احد ثانی میں شریک نہیں تھے. یہ وہ بدبخت آدمی تھے جو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ تعاون کرتے تھے. یہ وہ بدبخت آدمی تھے جو زید بن ارقم کو جھوٹا کہتے تھے. اسی طرح یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو جس نے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی. تو حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. منع کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے کہ عمر ابھی تک تو اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دیا ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کر دے تو میں نہیں معاف نہیں کرتا ہوں. اگر 71 مرتبہ پر جو ہے بخش جائے تو ہمارا پھر کیا نقصان ہے, ہمارا تو فائدہ ہے. ایک آدمی جہنم سے بچ جائے, جنت میں جو ہے جانے والا بن جائے تو ہمارا تو فائدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹتا ہے, نماز جنازہ جو ہے ہو جاتی ہے. اسی وقت جو ہے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری, یہ آیات نازل ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب ولا تصلی علی احد منهم, کہ ان بدبختوں میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے ولا تصلی تو نماز جنازہ نہ پڑھائے, ولا تقم علی قبری, اور اس کے قبر پر بھی جو ہے کھڑے نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہاری تائید میں آیات نازل آئی. اسی طرح جو ہے سورۃ نجم کی آخری آیات کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, یہ سیدھے کی آیات ہے جس میں سنا ہے تو پھر بعد میں جو سیدھے تلاوت ادا کرے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک آدمی سے کہنے لگے کہ عبادت بھی اللہ ہی کے لیے کرو اور سیدھا بھی اللہ ہی کے لیے کرو. تو اسی وقت جو ہے آیات نازل ہوتی ہے. اور اسی طرح سورۃ واقعہ کی آیات سنت من الاولین وقلیل من الاخرین, کہ سنت من الاولین جنت کا تذکرہ ہے کہ جنت میں جو ہے اولین میں سے جو ہے ایک جماعت جائے گی, ایک مجمع جائے گی, اور اس طرح آخرین میں سے کب لوگ جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دعا فرمائے کہ انہوں نے بھی تو ایمان لایا ہے تو ان میں بھی جو ہے ایک مجمع ہونی چاہیے کہ جنت میں داخل ہو جائے. تو اسی واقعے کی آیات سنت من الاولین وسنت من الاخرین نازل ہوتی ہے کہ اولین میں سے بھی جو ہے ایک مجمع جائے گی جنت میں اور آخرین میں سے بھی ایک مجمع جائے گی. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ باتیں اور وہ مشورہ اور وہ رائے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رائے کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرنا اور اس طرح جو ہے اوپر سے جو ہے وہی آئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف.